بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے، چائنا کے ایک شہر میں الادین نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ دل کا صاف تھا مگر تھوڑا سست اور شرارتی تھا۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کی ماں محنت مزدوری کر کے گھر چلاتی تھی۔ ایک دن بازار میں الادین کو ایک شخص ملا جس نے قیمتی لباس پہنا تھا۔ اس نے الادین کو گلے لگایا اور رونے لگا اور کہا، میں تمہارا چچا ہوں، برسوں بعد اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اصل میں وہ کوئی چاچا نہیں تھا بلکہ مغرب سے آیا ایک خبیث جادوگر تھا جو ایک ایسی قوت کی تلاش میں تھا جو صرف ایک معصوم لڑکا ہی حاصل کر سکتا تھا۔ جادوگر الادین کے شہر سے دور ایک سنسان پہاڑی پر لے گیا۔ وہاں اس نے آگ جلائی، کچھ منتر پڑھے اور زمین پھٹ گئی۔ نیچے ایک سیڑھی تھی جو ایک پر اسرار غار کی طرف جاتی تھی۔ جادوگر نے الادین کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، نیچے جاؤ، وہاں سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گی مگر تم نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ سیدھا آخر میں جانا، وہاں ایک پرانا چراغ رکھا ہوگا، بس وہ لے کر باہر آ جاؤ۔ الادین اندر گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں درختوں پر پھلوں کی جگہ ہیرے اور موتی لٹک رہے تھے۔ اس نے کچھ جواہرات اپنی جیبوں میں بھر لیے اور وہ پرانا چراغ اٹھا کر واپس سیڑھی تک آیا۔ اس نے کہا، چچا، پہلے مجھے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالیے۔ جادوگر کو ڈر تھا کہ الادین باہر آ کر چراغ نہیں دے گا۔ اس نے غصے میں زور سے منتر پڑھا اور غار کا دروازہ بند کر دیا۔ الادین اندھیرے غار میں قید ہو گیا۔ 3 دن تک وہ روتا رہا۔ اچانک ہی اس نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھ رگڑے تو اس کی انگلی میں پہنی ہوئی جادوگر کی انگوٹھی سے ایک چھوٹا جن نکل آیا۔ اس نے الادین کو گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے اپنی ماں کو چراغ دکھایا تو وہ بہت گندا تھا۔ الادین نے اسے صاف کرنے کے لیے جیسے ہی کپڑا رگڑا، بوم، دھوئیں کا ایک بڑا بادل اٹھا اور ایک عظیم الشان جن ظاہر ہوا جس نے پورے کمرے کو بھر دیا اور کہنے لگا، کیا حکم ہے میرے آقا، میں اس چراغ کا غلام ہوں۔ اس دن کے بعد الادین کی قسمت بدل گئی۔ جن نے اسے بے پناہ دولت، بہترین لباس اور ایک شاندار محل عطا کیا۔ الادین کو شہر کی شہزادی سے محبت ہو گئی۔ سلطان نے شرط رکھی کہ اگر الادین 40 سونے کے تھالوں میں ہیرے موتی پیش کرے تو شادی ہوگی۔ الادین نے جن کی مدد سے یہ پل بھر میں کر دکھایا۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ جادوگر جو افریقہ میں تھا اپنی جادوئی رمل سے جان گیا کہ الادین زندہ ہے اور مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک دکاندار بن کر الادین کے محل کے نیچے آیا اور چلانے لگا، پرانے چراغ دو اور نئے چراغ لے لو۔ شہزادی کو
اس پرانے چراغ کی اہمیت نہیں پتہ تھی۔ اس نے الادین کا جادوئی چراغ جادوگر کو دے دیا۔ چراغ ہاتھ میں آتے ہی جادوگر نے جن کو حکم دیا کہ الادین کا محل اور شہزادی کو اٹھا کر افریقہ لے جائے۔ الادین جب گھر لوٹا تو وہاں سے محل غائب تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اسے اپنی پرانی انگوٹھی یاد آئی۔ انگوٹھی کے جن میں اسے افریقہ اس جادوگر کے محل میں پہنچا دیا۔ وہاں الادین نے شہزادی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ شہزادی نے جادوگر کو کھانے پر بلایا اور اس کی شربت میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ جیسے ہی جادوگر بے ہوش ہوا، الادین نے اس کے سینے سے چراغ نکالا اور اسے رگڑا۔ وہاں سے ایک جن نمودار ہوا اور کہنے لگا، میرے نئے آقا کیا حکم ہے؟ الادین نے کہا، اس جادوگر کو ہمیشہ کے لیے قید کر دو اور مجھے میرے محل اور میری بیوی کو واپس اپنے شہر لے چلو۔ جن نے پلک جھپکتے ہی سب کچھ واپس اپنی جگہ پہنچا دیا۔ سلطان اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوا۔ جادوگر کا خاتمہ ہوا اور الادین نے باقی زندگی اپنی ماں اور شہزادی کے ساتھ سکون اور انصاف سے گزاری۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اب ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔